الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم اللہ اگر توفیق نہ دے اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں فیضان محبت عام تو ہے عرفان محبت عام نہیں۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ قابل صد احترام بزرگوں، عزیز جوانوں، حق تعالی شانہ کا بڑا احسان اور کرم ہے، آج 8 ستمبر عیسوی 2017 ہم یہاں سنگاپور بستی کی جامع مسجد میں جمعہ کی نسبت سے جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اپنی رضا نصیب فرمائے۔ اس وقت پوری دنیا میں حالات ہے، خصوصاً عالم اسلام امت مسلمہ مختلف مقامات پر حالات سے دوچار ہے، اور اسی لیے میں نے آیت کریمہ جو خطبے میں پڑھی اس میں عجیب و غریب رب العالمین کا اعلان ہے، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اس میں تسلی کا سامان۔ پہلے اس آیت کو تھوڑا سمجھاؤں، پھر آگے کچھ باتیں حالات کے سلسلے میں۔ پروردگار عالم قرآن کریم میں فرماتے ہیں
هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہی اللہ جو آسمان و زمین کو بنانے والا، ساری کائنات کو سجانے والا، سارے خزانوں کا مالک، ساری طاقتوں اور قدرتوں کا مالک، اس اللہ نے ارسل رسولہ، اپنے رسول یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، بالہدی، ہدایت کے ساتھ۔ علماء تفسیر لکھتے ہیں کہ ہدا سے مراد قرآن کریم، اللہ کا کلام، اللہ کی پاکیزہ کتاب۔ اب آپ بالہدی قرآن کو لیں تو جب سے قرآن لوح محفوظ سے سینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، سینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، آج تک اللہ کی طرف سے یہ چیلنج تھا کہ قرآن کریم جیسا کوئی کلام بنانا یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ قرآن جیسی ایک صورت اگر کوئی بنا کر لاوے تو ہم مانیں کہ یہ انسان کا کلام ہے، لیکن دنیا میں کوئی اس پر قادر نہیں، کوئی بنا نہیں سکتا، بلکہ اللہ کا احسان ہے۔ اللہ نے جب سے قرآن اتارا، اللہ نے ایسی حفاظت کی ہے کہ اس کے جیسا کلام بنانا بہت دور کی چیز۔ آج تک قرآن میں کوئی زبر اور زیر اور پیش میں بھی تبدیلی نہیں کر سکتا، اور اللہ نے چاہا تو قیامت تک کوئی کر سکتا؟ ارے بولو بھائی، کر سکتا؟ کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ نے اتارا ہے، اور پھر اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ لیا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے قرآن کو اتارا اور ہم ہی قرآن کی حفاظت کرنے والے۔ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا یہ نظام بنایا کہ قرآن کریم کے ہزاروں نہیں لاکھوں حافظ قرآن ملیں گے۔ اچھا، اس سے پہلے قرآن کریم کو باطل طاقتوں نے جلانا چاہا، کنووں میں دفن کرنا چاہا، یہاں تک کہ دریائے دجلہ جو مشہور ہے اس میں قرآن کریم کے ہزاروں نسخے ڈال دیے گئے۔ اتنے نسخے ڈالے گئے کہ دریائے دجلہ کا پانی اپنا اصلی رنگ چھوڑ کر اس نے سیاہی کا رنگ پکڑ لیا، لیکن قرآن مٹا۔ بولو بھائی، قرآن مٹا اور قرآن والے مٹے۔ جب سے اسلام دنیا میں آیا اور جب سے قرآن دنیا میں آیا، اس کو مٹانے کے لیے باطل طاقتوں نے ایری چوٹی کا زور لگایا، لیکن اللہ کی شان ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبایا جائے گا۔ قرآن کو چھوڑ کر جتنی مذہبی کتابیں ہیں آپ اس کا سروے کریں، مشکل سے ان کتابوں کے 1-2 حافظ ملیں گے، جبکہ قرآن کے لاکھوں حافظ ہیں۔ معلوم ہوا قرآن مٹ سکتا اور قرآن والے بھی مٹ سکتے؟ یہ تو میں نے ہدا پہ چند باتیں کہی۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، دین حق سے مراد اسلام ہے۔ چونکہ ایک اور جگہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو اگر کوئی دین پسند ہے تو وہ اسلام، اور اسی اسلام کو لے کر اللہ نے پیارے نبی علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ اچھا، ہمارے حضرت شیخ طریقت حضرت مولانا محمد قمر الزمان الہ آبادی دامت برکاتہم علینا، اللہ آپ کی عمر میں برکت دے، تندرستی عطا فرمائے۔ ہمارے ان دیہاتوں پر، ہمارے گجرات پر حضرت کا بڑا احسان ہے، بار بار سفر ہوتے ہیں، اللہ آپ کی خدمات اسفار کو قبول فرمائے۔ حضرت فرماتے ہیں اگر اللہ کو اسلام کو مٹانا ہوتا، زبردست تسلی کی بات ہے،
اگر اللہ کو اسلام کو مٹانا ہوتا تو جس وقت دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تشریف لائے اور 40 سال کی عمر مبارک میں جب آپ کو نبوت ملی تو اسلام کی بات کرنے والا اس روئے زمین پر پورے عربستان میں تنہا ایک اکیلا انسان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باقی ساری دنیا مخالف تھی۔ اگر اللہ چاہتا تو مکے میں اسلام مٹ جاتا، لیکن مٹا، حالانکہ ایک انسان کو مٹانا تھا۔ کتنوں کو مٹانا تھا؟ ایک۔ اگر ایک کو مٹا دیتے تو ہمارے یہاں گجراتی میں کہاوت ہے، نہ رہے بانس نہ بجے بنسری۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں تنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلاک کر دیتے تو آج دنیا میں اسلام کا نام نہ ہوتا۔ اس کے بعد طائف گئے۔ طائف کے حالات ہمارے سامنے ہیں، ہم بارہا طائف کے حالات سنتے ہیں۔ سارا طائف مخالف ہے۔ آج آپ طائف میں جائیں تو آپ کو حیرانی ہوگی، اتنا خوبصورت شہر ہے اور اتنا ٹھنڈا شہر۔ ادھر مکے میں آئیں گے عربستان میں تو آپ کو سخت گرمی لگتی ہے، طائف جائیں گے تو پورا ماحول ہی الگ ہے۔ یہ کیا ہے؟ دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں اور آپ کی دعاؤں کی برکت۔ طائف، سارا طائف مخالف ہے۔ پتھر برسائے گئے اور ظلم اتنا ہوا، بھئی مجھ پر نہیں، آپ پر نہیں اور دنیا کے مسلمانوں پر نہیں، کائنات کے سردار پر ظلم ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ظلم ہونا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ ہم اچھے نہیں ہیں یا ہم غلط ہیں، نہ۔ اگر یہ بات ہوتی تو کائنات کے سردار پر کبھی ظلم ہوتا، کبھی حالات آتے۔ حالات اس لیے آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نکھارنا چاہتے ہیں۔ بھئی سونا آگ میں نہ جاوے تو حسینہ کے گلے کا ہار کیسے بنے گا؟ تو سونا اب آگ میں جا کر یہ سمجھنے لگے کہ میں غلط ہوں اس لیے آگ میں ڈالتے ہیں، پتھر کو کوئی نہیں ڈالتا۔ اب سونا اگر نادانی سے یہ سمجھنے لگے کہ اس سے تو پتھر ہونا اچھا تھا تو یہ اس کی نادانی ہے۔ جو قیمت سونے کی ہار بننے کے بعد یا پازیب بنگڑی بننے کے بعد مارکیٹ میں آئے گی، پتھر کی تو آنے والی نہیں ہے۔ پتھر پتھر ہے۔ معلوم ہوا اسلام اور مسلمان اپنی ذات میں سونا ہے، بلکہ سونے سے زیادہ قیمتی ہے، سونے سے زیادہ قیمتی۔ طائف میں آپ علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ اکبر، عجیب و غریب دعا۔ امام الانبیاء امام الملائکہ فخر کائنات تاجدار مدینہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی وادی میں تنے تنہا اکیلے، ہر طرف سے اوباسوں نے گھیر لیا ہے، پتھر برس رہے ہیں اور آپ زخمی ہو کر زمین پر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اور مسلمانوں، یہ کسی چھوٹے انسان پر حالات نہیں، ظلم نہیں، زیادتی نہیں، کائنات کے سردار پر حالات ہے۔ ایسا رسول، ایسا نبی جسے پیدا کرنا نہ ہوتا، اللہ نہ زمین بچھاتا نہ آسمان سجاتا، جس کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کو بنایا، اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر حالات ہے۔ آپ اس طرح بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے ہیں، نعلین مبارک، جوتی مبارک بھی خون میں رنگ چکی ہے، یہاں تک کہ آسمان کے فرشتوں نے جب یہ منظر دیکھا، آسمان میں کوہرام مچا۔
آسمان کے سارے فرشتے جمع ہو کر رب العالمین کی خدمت میں پہنچتے ہیں. رب العالمین تیرا دلارا نبی، تیرا محبوب زمین پر لوگ ستا رہے، پریشان کر رہے، زخمی کر دیا ہے. اے پروردگار عالم، اگر آپ اجازت دے دیں ہم زمین پر جائیں اور یہ پتھر برسانے والے طائف والوں کو دو پہاڑوں میں اس طرح کچل کے رکھ دے جیسے چکی کے دو پات میں اناج کو پیس دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. اور یہ زیادتی، یہ ظلم دیکھ کر فرشتوں کی رب العالمین کے سامنے فرمائش ہے اور طلب ہے کہ اللہ اگر آپ اجازت دے دیں تو ہم یہ پتھر برسانے والوں کو ایسے کچل کے رکھ دے جیسے چکی کے دو پات کے بیچ میں اناج پیس دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. پروردگار عالم احکم الحاکمین جو چاہتا آنے واحد میں طائف کو ہی لا سکتا تھا، زلزلہ بھی لا سکتا تھا، سونامی بھی لا سکتا تھا. وہ رب العالمین فرشتوں کو فرمانے لگا، اے فرشتوں ذرا زمین پر جاؤ، میرے محبوب کو قریب جا کر دیکھو جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. میری طرف سے تو اجازت ہے، لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت لے لینا. اگر وہ اجازت دے دے ہلاک کر دینا، وہ منع کر دے عذاب نہ اتارنا. فرشتے زمین پر آئے، جبرائیل امین سلام کرتے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب دیتے. جبرائیل امین فوراً عرض کرنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ فرشتے ہیں جن کے ہاتھوں میں پہاڑوں کا نظام ہے. اللہ نے اجازت دے دی ہے، بس آپ کی اجازت پر موقوف ہے. اگر آپ ہاں کہہ دیں انہیں ہلاک کر دیا جائے. دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوراً فرمانے لگے، او جبرائیل، اے فرشتوں، جس اللہ نے مجھے کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہو، میں ان کے لیے کیسے ہلاکت کی اجازت دے دوں. اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی زخمی حالت میں اللہ سے دعا مانگ رہے، اے رب العالمین، تو ہلاک کرنے پر قادر ہے تو تو ہدایت دینے کی بھی تو قدرت رکھتا ہے. اے پروردگار عالم، یہ میری قوم مجھے جانتی نہیں ہے، اے اللہ اگر یہ نہیں ان کی اولاد ہدایت قبول کرے گی، الہی پھول برسا ان پتھر کے مکینوں پر. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طائف کی وادی میں دعا تھی کہ اے اللہ اگرچہ یہ ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، لیکن یہ ظلم و زیادتی اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو میری پہچان نہیں ہے. آج بھی مسلمان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، یا تو اس کو عداوت ہے یا اس نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں ہے. جس دن دنیا اسلام سمجھ جائے گی، میں نہیں کہتا، حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ اتنا بڑا انسان، آپ فرماتے ہیں
جس دن دنیا کو اسلام کا پتہ چل جائے گا کہ اسلام کیا ہے تو ساری دنیا اسلام کے قدموں میں آ کے گرے گی انشاءاللہ۔ میں یہ سمجھا رہا تھا کہ ایک آدمی ہے، طائف میں پہنچا ہے، اللہ چاہتا تو طائف میں آپ کو ہلاک کر دیا جاتا، ہلاکت کے سارے سامان تھے، لیکن آپ دیکھیں اللہ نے فرشتوں کو نیچے اتار دیا ہے، اور نبی علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ ان کو ہلاک نہیں کرنا، یہ نہیں ان کی اولاد ہدایت پر آئے گی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا کی برکت دیکھیں، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں صحابہ کرام کی ایک جماعت ہمارے ملک ہندوستان میں آئی، حضرت حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج بھی تاریخ گجرات اس میں یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پہلی جماعت لے کر بھارت عربی سمندر سے ہوتے ہوئے آئے، اور وہ بھروچ میں، آج بھی بھروچ میں دہیج روڈ پر ایک چھوٹا سا گاؤں ہے بھاربوت، اور آج بھی سرکاری دفتروں میں اس کا نام ہے مصطفیٰ آباد، بھاربوت نہیں ہے، مصطفیٰ آباد، آج بھی اس گاؤں کا نام سرکاری دفتر میں مصطفیٰ آباد ہے۔ سب سے پہلا صحابہ کا قافلہ حضرت حکم وہ بھاربوت آئے، اور یہ کہاں کے تھے تو علماء لکھتے ہیں یہ طائف کے تھے۔ کہاں کے تھے؟ معلوم ہوا دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی وہ دعا کی ہے طائف میں، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ وہ دعا ہوئی ہے ہمارے حق میں۔ کن کے حق میں دعا ہوئی؟ ہمارے حق۔ اس کے بعد یہ قافلہ وہیں تھا، ایک طاعون کی بیماری پھیلی، وہیں میں ان لوگوں کی وہاں وفات ہوئی۔ آج بھی اس ندی کے کنارے پر ان کی مزاریں بنی ہیں، لیکن وہ نظر نہیں آتی۔ حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ اکثر بھاربوت آتے تھے، مرکز کے بعض مشائخ اکثر آتے تھے، اور ایک خاص جگہ ہے، شاید مولانا کو معلوم ہے، وہاں ایک بوڑھے تھے ولی بھائی دیسائی جو مسجد کے متولی تھے، وہ میرے رشتہ دار ہیں۔ میں کئی بار بھاربوت گیا تو وہ مجھے لے جاتے تھے اس جگہ پر جہاں حضرت جی مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ آ کر بیٹھتے تھے، مراقبہ کرتے تھے اس جگہ پر۔ اچھا، اس کے بعد جو آئے وہ تابعی حضرت ربیع بن صبی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی اسی بھاربوت میں آئے عربی سمندر کے واسطے سے۔ تو یہ پیارے نبی علیہ السلام کی دعاؤں کی برکت ہے۔ معلوم ہوا کہ اسلام حق ہے اور یہ مٹنے کے لیے آیا۔ اگر مٹنا ہوتا تو جب نبی علیہ السلام اکیلے تھے اللہ مٹا دیتے، لیکن ایک نبی علیہ السلام کی دعوت پر آج دیکھیے پوری دنیا میں کتنے مسلمان بسے، اربوں خربوں کی تعداد میں مسلمان ہیں۔ ایک نبی کی دعوت پر آج اربوں خربوں کی تعداد میں مسلمان دنیا میں موجود ہے۔ تو جب ایک اکیلا نبی تھا اسلام نہیں مٹا، تو آج اربوں خربوں کی تعداد میں مسلمان ہیں، کیا اسلام مٹ جائے گا؟ بولو، مسلمان مٹ جائیں گے؟ اچھا، کسی کے ذہن میں شاید یہ سوال آوے، مول صاحب جس کا ہاتھ کٹ گیا، جس کی دکان جل گئی، جس کا گھر جل گیا، یا جس کا شوہر شہید کر دیا گیا، یا جس کے بچوں کو مار دیا گیا، ان کا تو نقصان ہے۔ مشائخ کہتے ہیں یہ نقصان دیکھنے میں ظاہر میں ہے، حقیقت میں نقصان، جس کی دکان جلی، گھر جلا، اللہ پہلے سے بہتر دے دیتا ہے، اس لیے کہ مانگنے والے سے زیادہ دینے والا طاقت والا ہے، دینے والا طاقت والا۔ اچھا، ہمارے حضرت تو فرماتے ہیں شاید یہ شہید ہونے والا اپنے عمل سے جنت میں نہ جاتا، اللہ نے ظالم کے ذریعے شہید کروایا اور سیدھا جنت میں جا رہا ہے۔ تو یہ سستا سودا ہے کہ نہیں؟ جب اللہ کی طرف سے اتنے انعامات ہو تو اب ہمیں جذبات میں آنے کی ضرورت ہے؟ بولو، ہے؟ ہمیں اپنی طرف سے کوئی ریلی یا نعرے تکبیر بولنے کی ضرورت ہے؟ اللہ اپنا نظام چلا رہا ہے، اور اتنا نہیں، اللہ جو نظام چلا رہا ہے ڈنکے کی چوٹ پر اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا،
هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اور پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ دنیا کی باطل طاقتیں چاہے ناراض ہوں، وہ ناراض ہوتے رہے، لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ جس اسلام کو ہم نے دنیا میں اتارا ہے اس اسلام کو پوری دنیا میں پھیلائیں گے۔ تو جب اللہ پھیلانے کا ذمہ لے لے تو کوئی روک سکتا ہے؟ معلوم ہوا اسلام پھیلے گا انشاءاللہ۔ اور آپ ابھی بھی گوگل پر سرچ کریں اس وقت، تو اس وقت گوگل یہ بتلا رہا ہے کہ اسلام دنیا کا دوسرے نمبر کا مذہب ہو چکا ہے۔ کتنے نمبر کا؟ اور گوگل کی یہ تحقیق ہے کہ ان قریب آنے والے چند سالوں میں اسلام پہلے نمبر کا مذہب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ معلوم ہوا حالات شروع سے ہے، آتے رہتے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایک تو کس پر بھروسہ رکھنا ہے؟ اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے والا۔ دوسرے نمبر پر خیر ہمارے بہت سے ساتھی واٹس ایپ پر، فیس بک پر، ٹیلی گرام پر میسج ڈالتے ہیں، وہاں کی تصویریں ڈالتے ہیں، ویڈیو، ٹھیک ہے کسی درجے میں، میں تو کہتا ہوں یہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے مقام پر رہتے ہوئے 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں، جو کرنے کے کام۔ اللہ توفیق دے، کسی ایک نماز کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کرو اور دنیا کے مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا کی جائے۔ اور اس سے آگے ابھی ہمارے مشائخ نے ایک تحریک چلائی کہ ہر مسجد میں ہو سکے تو فجر کی نماز کے بعد قنوت نازلہ پڑھا جائے، جو نبی علیہ السلام کا مسنون عمل ہے، اور اس کی برکت سے اللہ کی مدد آتی ہے اور ضرور آتی ہے۔ ابھی 2 دن سے میرے اوپر میسج آ رہے الحمدللہ، تحقیقی میسج، کہ جن جگہ مسلمان حالات میں تھے، میں نام نہیں لیتا، آپ سمجھ رہے ہیں میں کہاں کی بات کر رہا ہوں، میں نام نہیں لیتا، لیکن جہاں حالات ہیں الحمدللہ اللہ کی مدد پہنچ چکی ہے۔ بلکہ ابھی میں آ رہا تھا، آنے سے پہلے میں ایک کلپ دیکھ کر آیا کہ وہاں سونامی آئی ہے اور بہت بڑی عبادت گاہ پوری پانی میں جا رہی ہے۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے کہ نہیں؟ اور اللہ اپنا نظام کیسے چلانا وہ اللہ ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ ہمارا کام ہے اپنے مقام پر رہتے ہوئے نماز پڑھیں، سورہ یاسین کی تلاوت، قنوت نازلہ اور دعاؤں کا اہتمام۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، ہمارے دیہاتوں میں جماعت کا بھی ایک بہترین نظام چل رہا ہے۔ اللہ کا شکر ہے آج بھی جماعت آئی ہے تو جماعت کا ساتھ دیا جائے۔ یہ لوگ جس طرح ہماری تشکیل کرتے ہیں، بھائی ہماری بستی سے کم 3 دن کی جماعت نکلے، 40 دن کے لیے ساتھی تیار ہو، یہ کرنے کے کام۔ اگر یہ سارے کام ہم کرتے رہے، اللہ اپنا نظام چلا رہا ہے، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ہماری امید سے زیادہ دینے والا اور ہماری امید سے زیادہ مدد کرنے والا ہے۔ بھائی کریں گے انشاءاللہ۔ مجھے مختصر وقت میں یہ چند باتیں حالات کو سامنے رکھ کر عرض کرنی تھی، بس اللہ سے دعا کرتے اللہ ان باتوں کو قبول فرمائے، اور پوری دنیا میں جہاں کئی مسلمان پریشان ہیں، مظلوم ہیں، اللہ ان کی بھرپور نصرت فرمائے، مدد فرمائے۔ جو کچھ نقصان وغیرہ ہوا اللہ اس کا نعم البدل عطا فرمائے۔ اسی پر آج کے بیان کو ختم کرتے ہیں۔ کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا؟ کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا؟ ہم کیا ہے جو ہم سے کوئی کام ہوگا؟ جو کچھ ہوا تیرے کرم سے، جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا، یعنی اللہ کے کرم سے ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔